بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم معاشرے کے ہم 3 طبقات کا ذکر کر رہے تھے کہ ظالم لنفسہ ایک طبقہ ہے، دوسرا مقتصد یعنی عوام، اور تیسرا سابق بالخیرات۔ تو آج ہمارے ویلا کا موضوع مسلم معاشرہ اور سابق بالخیرات باذن اللہ کا کردار، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو یہ طبقہ مسلم سوسائٹی میں اللہ رب العزت کی توفیق اور نصرت سے پازیٹیو کاموں یعنی نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والا طبقہ ہے۔ یہ طبقہ دین اور دنیا دونوں تعلیمات کا حامل ہوتا ہے۔ مسلم سوسائٹی میں ہر طرح کی لیڈرشپ یعنی قیادت کے لیے یہی طبقہ حقیقتاً اقتدار کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس طبقہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولی کہتے ہیں، اب سعودیہ میں کہتے ہیں نا کہ ولی عہد، تو ولی یعنی حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیڈرشپ کے لیے، راہبر رہنمائی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جیسے دل میں ایمان آتا ہے تو اللہ ولی بن جاتے ہیں، گارڈین، سرپرست بن جاتے ہیں، راہبر بن جاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم، اور وہ نکال لاتے ہیں ان کو، یخرجہم، ان کو نکالتے ہیں یعنی اہل ایمان کو، من الظلمات الی النور، ظلمات جہالتوں سے نکال کر الی النور، نور ہدایت اور حق کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ خود ولی سرپرست بن جاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کوئی بھی اہل ایمان ہو اللہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان پر میں فرشتے بھی اتارتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے قالوا کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کو ہم اگر علیحدہ پڑھیں، ربنا ہمارا رب اللہ، ربنا اللہ علیحدہ پڑھیں تو سمجھنے کے لیے، تو ہمارا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتے، یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، دل میں انسان کے دل کو تقویت دیتے ہیں ایمان کی۔ کہتے کہ ہیں اللہ تخافوا، اور خوف نہیں کرنا کسی فرعون سے، کسی نمرود سے، ڈرنا نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرنا، اگر انہوں نے کچھ نقصان بھی کر دیا ہے تو آپ نے غم نہیں کرنا ہے۔ وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت ہے آپ کو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحنو اولیاء، نحنو ہوتا ہے ہم، نحنو اولیاؤکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں، سرپرست ہیں، گارڈین ہیں، فی الحیات دنیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا تو نہیں ہے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے سرپرست، رہبر اور مددگار ہیں۔ تو یہ طبقہ جو سابق بالخیرات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، فاذکرونی اذکرکم، نہیں ہوتا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ طبقہ جو ہوتا ہے اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اذکرکم، اللہ ان کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے دنیا میں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کنڈیشنل ورڈ ہے، اگر تنصر اللہ تے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، اگر تم اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے دین میں مددگار بنیں گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ آپ کی ولی بن جائے گا اور فرشتے بھی اتارے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ طبقہ جو ہوتا ہے سابق بالخیرات، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ چھوٹی یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا، صلاتی میری نماز، نسکی میری قربانی، محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے، جینا مرنا ان کے لیے رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کتنی مدد فرماتے ہیں۔ ذرا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مومن کا واقعہ ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، آپ نے ملکہ سبا کو دعوت دی ہوتی ہے کہ ایمان لے آؤ۔ ملکہ سبا چل پڑتی ہے ملکات کے لیے، جب چل پڑتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اس کا تخت یہ میں
میرے پاس آ جائے تو یہ ایمان لے آئے گی، تو بادشاہت کا دور تھا، تو اس کی قوم بھی ایمان لے آئے گی، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو تخت ہے وہ کوئی ادھر لے کے آ جائے۔ تو ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، تو کہتے ہیں کون ہے جو اس ملکہ سبا کا تخت یہاں پر لے آئے؟ تو ایک جن کہتا ہے کہ میں، جنات بھی ان کے تابع تھے، اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے تھے، تو وہ جن نے کہتا ہے کہ میں تخت لے آتا ہوں آپ کے آفس ٹائم تک، یعنی جب کا آفس ٹائم ختم ہوگا اس سے پہلے پہلے میں تخت لے آتا ہوں۔ تو جو کتاب کا علم رکھتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، تو وہ کتاب تھی۔ تو ایک شخص جو اس کتاب کا علم رکھتا تھا، جس کا ایمان کا ہائی لیول کا درجہ تھا، جن کا جینا مرنا اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، عندہ، اس کے پاس علم تھا کتاب کا، اس شخص نے کہا کہ میں یہ تخت لے آتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، واحد ایک کلم ہوتا ہے، جھپکنا بالبصر آنکھ کا، تو اللہ کا حکم ایک آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہی بات کی کہ اے سلیمان علیہ السلام، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ اس نے یہ بات کی تو تخت سامنے پڑا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، کیونکہ اللہ کی حکم کے بغیر تخت نہیں آ سکتا تھا۔ تو جن کا جینا مرنا اپنے رب کے لیے ہو تو اللہ کی پوری تائید، اللہ ولی بن جاتے ہیں اور فرشتے بھی ان کے اترتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایک قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک مومن کو جو ان کے دربار میں تھا، کتاب کا علم رکھتا تھا، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت وہاں موجود تھا۔ تو اللہ کی اتنی تائید ہوتی ہے۔ تو یہ سابقون بالخیرات طبقہ جو ہے، اس طبقے میں اپنے وقت پر ٹاپ لیول پر انبیاء کرام تھے۔ اب دین کی تکمیل ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب صدیقین، شہداء، صالحین، مسلم سوسائٹی کا انٹلیکچوئل، دانشور اور صاحب بصیرت طبقہ اس میں شامل ہے، اور یہی طبقہ مسلم سوسائٹی کی ہر طرح کی لیڈرشپ کی اہلیت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔